اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں ایک نہایت اہم ترین موضوع کے ساتھ، جس پہ ہم قرآن اور سنہ کی روشنی میں حسب وعدہ بات کریں گے۔ اور وہ آج کا موضوع ہے ہر گھر کی، ہر ارد گرد کی، معاشرے کی جو ایک وبا ہے اس کا، اور وہ ہے رشوت ستانی۔ رشوت کسی بھی اس کام کا، اس مال کا نام ہے جو کہ کسی سے ناجائز طور پر، ناجائز کام کرنے کے لیے جائز کام کہہ کے اور حق کہہ کے یا دال پانی کہہ کے چائے پانی کہہ کے ہم کسی سے لیتے ہیں، یا کوئی دیتا ہے یا کوئی لیتا ہے۔ اس کا کوئی بھی رنگ ہو کہ جب آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اس نے اگر وہ آپ کو دینا نہیں تو اس کا صحیح کام بھی ہونا نہیں، تو اس کا نام ہی رشوت ہے۔ اور اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حرام کار سے، حرام کا کمائی سے، اور حرام کی جو ہمارے لیے گندگی کا باعث ہے، ہمارے لیے آخرت میں اور دنیا میں ذلت کا باعث ہے، ہم سب کو اس سے بچائے۔ ہمارا معاشرہ، خاص طور پہ میں تو اپنے پاکستان کی بات کروں گا کہ آپ کسی بھی سرکاری ملازم کے پہلے تو ہوتا تھا جی کہ بڑا ہی اچھا فلانا جاب ہے، اور اب تو جب شادی کرنی ہے یا کہیں جانا ہے تو پوچھتے ہیں جی منڈا کردہ کیے، کڑی کردی کیے، کتنا کدی کمائیے، کتنا پیسہ ہے، اور جی بینک افسر ہے کتنا کماندہ ہونا ہے۔ اگر وہ پولیس میں ہے، ایف آئی اے میں ہے، یا کسی اور ایسے سرکاری، اتوں کی نہیں کمائی ہے جی، اتوں بڑا کماندہ جی، لاکھاں روپیہ کمائی، ایل ڈی ایچ لگا ہے بڑا بڑا، یعنی جو جتنا زیادہ کماتا ہے، جتنا بڑا ڈاکو ہے، اس کی اتنی ہی امپورٹنس ہے۔ اور اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی؟ مجھے تو سوچ کے ہی خوف آ رہا ہے، اور سوچ کے گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے، ان سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے جن کی کمائی پیٹوں میں، اولاد میں جا رہی ہے حرام کی، اور وہ اس پہ دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ عارضی ہے، کچھ روز کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ روز کا تماشا ہے جس میں شیطان نے آپ کو اور سب کو، ہم کو الجھایا ہوا ہے۔ ہمیں وہ دنیا کی جو خباستیں ہیں وہ خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے، جو دنیا کی گندگی ہے وہ خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے، اور ہمیں واش روم میں چلے جائیں، کسی گندی جگہ چلے جائیں، پاؤں اگر گندگی پہ پڑ گیا تو آپ 10 دفعہ دھوتے ہیں، مگر یہ گندگی خوشی سے سب کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور پھر شادیاں ان سے کرتے ہیں، شادیوں کے لیے ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ہو جس کے پاس مال آ رہا ہو خوب لمبا۔ مگر آپ اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو دیکھیں جو ایسا کام کرنے والے ہیں آپ کے ارد گرد ہیں، کچھ ہی روز میں ان کا انجام کیسا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ان کی جوانی کیسی ہوتی ہے، ان کی اولادیں کیا کرتی ہیں، ان کا بڑھاپے کیسے ہیں، اور یہ ہسپتال کیسے بھر گئے ہیں، سارے قبرستان کیسے بھر رہے ہیں۔ صبح شام آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ عمروں کا حال کیا ہو گیا ہے۔ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، عمریں کہاں لمبی ہیں، اور یہاں 30 برس رہ گئی ہے آپ کی۔ اگر وہ ایک آدمی جعلی بنا رہا ہے کوئی دوائی، تو دوسرا جعلی دودھ میں ملاوٹیں کر رہا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک چیز کا، ایک بیماری کا ایک اثر نہیں ہے، پورے معاشرے پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اور یہ رشوت ستانی، اس کے بارے میں تو اتنی بری وعید ہے، الراشی والمرتشی فی النار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب اس سے بڑی بات کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ اس سے زیادہ آپ کو تنبیہ رسول پاک اور اللہ پاک کیسے کرتے ہیں؟ اور پھر اگر مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم تو خود ہی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے مستقبل کو، اپنے حال کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی جتنا بڑا راشی ہے افسر، جتنا بڑا پولیس افسر ہے، جج ہے، اب تو ہمارے ملک میں پہلے تو ہوتا تھا جی کہ تسی وکیل کر لو، ان کہتے نہیں جی جج ہی کر لو، یعنی وکیل کو پیسے دینے کے بجائے
سیدھا پولیس سے ہی بات کر لیں، پولیس سے بات کی ہے تو جج سے ہی بات وہ کروا دے گا، سب سیدھے ہی کام ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ان سیدھے کاموں سے جو انجام ہیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، مگر شیطان پہ ہم بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھا ہونے نہیں دیتا، ہمیں وہ اعمال خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، نہیں، ہمارا بھی اس میں اتنا ہی ہاتھ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ آپ ذرا آگے بڑھ کے کوشش کر کے تو دیکھیں، نکلیں تو صحیح، اس جنگ سے باہر آئیں، اس چنگل سے باہر آئیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ حلال کھانے والے بھی زندہ ہیں، حلال کام کر کے بھی دنیا میں گزارے ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے تنگی ہے تو پھر آسائشیں ہی آسائشیں ہیں۔ یہ قرآن کا اور اللہ کا وعدہ ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، اور ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ تو اس تھوڑی سی آزمائش سے بچنے کے لیے ہم کتنے بڑے آزمائش کے لیے اور کتنے بڑے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں جی بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، پھر کہتے ہیں کہ یہ فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا، اور پھر دلیل دیتے ہیں او فلانے نے تو کچھ بھی نہیں سے ہوا۔ نہیں، اگر کسی کی تھوڑی دیر کے لیے رسی دراز ہے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہے۔ کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اور اس رشوت ستانی سے، یہ تھانے میں چلے تو کوئی ڈر کے مارے لوگ تھانے جاتے نہیں ہیں، اور یار اتھی باری مک لو، اتنے تو 10 روپئے گل مک جانی، اتنے 10,000 نہیں مکنی پولیس سے جا کے۔ میں اپنے پولیس والے دوستوں اور بھائیوں سے کہوں گا کہ خدا را دیکھیں اور سوچیں اس بات پہ کہ آپ کے لیے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو پولیس کوئی آفیسر، سول آفیسر بیٹھا ہے، کوئی کلرک بیٹھا ہے، چھوڑتے کوئی چیز نہیں ہے، اور نماز بھی نہیں چھوڑتے، بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نسی نماز پڑھ لی۔ وہ خدا دا واسطہ جی، یہ کیسی بات ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ۔ ذرا شیشے میں بیٹھ کے سامنے دیکھیں، اکیلے میں بیٹھیں اور پھر سوچیں، تو آپ کو اپنا معافی الضمیر میں سب کچھ کلیئر نظر آ جائے گا کہ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، آپ نے کتنا بڑا اپنے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ وہ آپ نے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، بچوں کو تو اللہ میاں نے خود وعدہ کیا ہے، اولاد کے لیے تو خود وعدہ ہے کہ ان کا ذمہ دار رازق میں ہوں۔ آپ اگر فراڈ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کسی کے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ کی بیوی بچے تو آپ کے لیے آزمائش ہیں۔ آپ جو فراڈ کر رہے ہیں اپنی قبر بھاری کر رہے ہیں، اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں۔ یہ سب اولاد، یہ بچے، بیوی بچے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جب آپ سے پوچھا جائے گا تو یہ آپ کے خلاف گواہ ہوں گے، آپ کے جسم کے اعضاء بھی آپ کے خلاف گواہ ہوں گے۔ کسی نے نہیں کہنا کہ ساڈے واسطے رشوت میرے ابے نے لئی سی، ساڈے واسطے ابے میرے نے 2 نمبر کام کیتا سی تو انہوں معاف کر دیو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں آپ اکیلے کھڑے ہوں گے، قبر میں بھی اکیلے پڑے ہوں گے، عذاب میں بھی، جہنم میں بھی، قیامت کے روز بھی اکیلے خود آپ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے آپ کو بھرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی آپ ہی کو بھرنا پڑے گا۔ جس نے کیا ہے جواب دہ اسی کی ہے۔ اولاد کو کھلانا، اولاد کو پڑھانا، اولاد کے لیے کرنا، بیوی بچوں کے لیے کرنا یقیناً آپ کی میری ذمہ داری ہے، لیکن ان کے پیٹوں میں آپ جہنم کی آگ نہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ اس لیے دوسروں کے حقوق نہ لوٹیں، رشوت اس لیے نہ لیں کہ آپ نے ان کو ترقی دینی ہے، نہیں، آپ نے اپنی جہنم خریدنی ہے۔ آپ نے اپنی اور ان کے لیے ایک مزید آزمائش تیار کر رہے ہیں جس میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، آپ اکیلے رہ جائیں گے، کرنے والا ہی بھرے گا۔ تو اس لیے نہ تو کسی کی ناجائز فرمائش پوری کریں اور نہ ناجائز خود کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور سوچنے کی توفیق دے۔ شیطان سے بچنے کے لیے سوچنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آزمائشوں سے نکالے اور صحیح سمجھنے کی صلاحیت دے، اور اپنا اچھا اور برا آپ سوچیں،
آج ہی سوچیں، تاکہ کل کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا ہو جانا ہے، آپ نے اور میں نے کل ہونا ہے کہ نہیں۔ اللہ حافظ نگہبان، پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا، اور آپ بھی میرے ساتھ اس جہاد میں چلیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ باتیں آگے پہنچا کے اس جہاد میں شامل ہو جائیں، اور صدقہ جاریہ اپنا جاری رکھیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اللہ حافظ۔